وہ تیار ہو کر روم سے باہر نکلا تو اینا کچن میں تھی۔ گڈ مارننگ جانا، وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اینا شرم سے سر جھکا کر سرخ ہوتی دوسری جانب ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے سلیب پر رکھی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایک رات میں ہی بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ آگے کیا ہوگا جانا؟ اس کے چہرے پر جھک کر شرارت سے بولا۔ اینا نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اسے قید کر چکا تھا۔ راحیل چھوڑو، ٹوسٹ جل جائے گا۔ اینا نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں اس کی گردن کو چومتا اس کی خوشبو کو اندر اتارنے میں مصروف تھا۔ جلنے دو جانا، تم یہاں جو آگ لگی ہے اس کی فکر کرو، اس نے اینا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ راحیل، تمہیں انٹرویو دینے جانا ہے، لیٹ ہو جاؤ گے۔ اینا اسے روکنے کی بجائے مزید آگے بڑھتے دیکھ جلدی سے بولی۔ میرا ابھی کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے جانا۔ وہ یوں ہی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی کمر پر گرفت بڑھاتے ہوئے بولا۔ دروازے کی گھنٹی بجنے پر جہاں اینا نے آنے والے کا شکریہ ادا کیا، وہیں راحیل نے دروازے کو گھور کر دیکھا۔ اینا جلدی سے وہاں سے نکل کر دروازہ کھولنے لگی۔ ارے خالہ آپ آئیے نا، دروازے پر پڑوس کی شبانہ خالہ کو دیکھ کر وہ خوش دلی سے بولی۔ ہائے خوش رہ بیٹا، قربان جاؤں۔ شبانہ خالہ اس کی بلائیں لیتے ہوئے اندر آئیں۔ شبانہ خالہ آئی ہیں، اس نے راحیل کو دیکھ کر کہا، جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ شبانہ خالہ کے نام پر راحیل نے بدمزہ ہو کر آنکھیں گھمائیں، اور اس کی اس بیزاری کی وجہ اینا جانتی تھی۔ بیٹھیے نا خالہ، وہ ان کے آتے ہی صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹھنے کا بالکل وقت نہیں ہے، میں تو تم دونوں کا منہ میٹھا کروانے آئی تھی۔ منہ کھولو جلدی سے۔ خالہ نے مٹھائی کے ڈبے سے ایک پیس اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ کیا بات ہے خالہ، بہت خوش لگ رہی ہیں۔ خوشی کی ہی تو بات ہے، ابھی آمنہ کا فون آیا تھا، حامد نے نئی کار خریدی ہے، پورے 7 لاکھ کی۔ خالہ مٹھائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی۔ راحیل بیزاری سے سر جھٹک کر ایک گہری سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سچ میں؟ اینا کے چہرے پر کوئی جھوٹی خوشی نہیں تھی۔ ہاں اور کیا بتاؤں تجھے، کتنی پیاری کار ہے، رک تجھے تصویر دکھاتی ہوں۔ خالہ نے جلدی سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور اسے تصویریں دکھانے لگیں۔ ہاں خالہ، سچ میں بہت اچھی ہے۔ اینا خوش دلی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ راحیل سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی، اپنے علاوہ سب کے بارے میں سوچتی تھی، سب کی خوشی میں خوش ہوتی تھی، بس ایک اپنی پرواہ نہیں تھی اسے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ کار میں سب کو لے کر گھومنے جائے گا کسی اچھی سی جگہ پر، وہ آمنہ کو بہت ساری خریداری بھی کروائے گا۔ بہت قسمت والی ہے میری آمنہ، اس کے منہ تک آنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے حامد، کبھی کسی چیز کو ترسنا نہیں پڑتا۔ ابھی پچھلے ہفتے اسے سونے کا ہار دلایا تھا۔ ہائے کتنی پیاری لگ رہی تھی میری بچی۔ شبانہ خالہ اپنے داماد کی شان میں زمین آسمان ایک کر رہی تھیں۔ اینا نے ایک نظر راحیل کی جانب دیکھا اور اس کی توقع کے مطابق وہ شبانہ خالہ کی باتوں سے غصہ ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اینا کے دیکھنے پر ناراضگی جتاتے ہوئے منہ پھیر لیا، جبکہ شبانہ خالہ اپنی ہی دھن میں داماد کی قصیدے پڑھے جا رہی تھیں۔ راحیل کے آنے کے بعد سے ان کا داماد کچھ زیادہ ہی اچھا ہو گیا تھا۔ اس کا مالک تو اس کے کام سے اتنا خوش ہے کہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا، کہتا ہے بہت ہی محنتی اور ایماندار ہے۔ بتاؤ ذرا، اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کا باس لکھنؤ کے نواب کا بیٹا ہے، یوں ہی تو میرے حامد کی تعریف نہیں کرتا ہوگا۔ اب داماد کے بعد اس کے مالک کے قصے شروع ہونے جا رہے تھے۔ راحیل منہ میں بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ علینا پلیز مجھے ناشتہ دے دو، مجھے نکلنا ہے، وہ ان کی باتوں کو نان سٹاپ چلتے دیکھ کر بولا۔ ارے ہاں راحیل کو نوکری پر جانا ہوگا، تو اسے ناشتہ دے دے بیٹا، ورنہ اگر دیر ہوگی تو وہ کمبخت مالک ڈانٹے گا اسے۔ وہ اس کی فکر کرنے کے ساتھ یہ جتانا نہیں بھولی کہ وہ نوکری کرتا ہے اور اپنے مالک کی ڈانٹ بھی سنتا ہے۔ آئیے نا خالہ، آپ بھی ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ اینا نے راحیل کی بیزاری جانتے ہوئے بھی کہا۔ نہیں بیٹا، میرا تو
مت پوچھو، صبح صبح خوشخبری سن کر ہی پیٹ بھر گیا۔ میں چلتی ہوں، تم لوگ کرو ناشتہ۔ شبانہ خالہ خوشی سے ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ شبانہ خالہ کتنی خوش ہے نا، اللہ ان کی خوشیوں کا آباد رکھے۔ اینا ٹیبل پر بریک فاسٹ لگاتے ہوئے بولی۔ اینا، کیا تمہیں ان کی باتوں کا برا نہیں لگتا؟ راحیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا راحیل، خالہ تو بس اپنی خوشیاں بانٹنے آتی ہیں، اینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے نہیں بلکہ تمہیں تمہاری زندگی کی کمیاں دکھانے آتی ہیں۔ وہ تمہیں یہ بتانے آتی ہیں کہ تمہارا شوہر تمہاری کسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، ان کے داماد کی طرح۔ ایسی بات نہیں ہے راحیل، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تم مجھے جتنا پیار کرتے ہو، اس کے لیے میں دنیا کی ہر دولت ٹھکرا سکتی ہوں، ہر خواہش کو ختم کر سکتی ہوں۔ تم میری زندگی کا وہ خزانہ ہو جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی کم ہے۔ مجھے کوئی چاہ نہیں ہے، نہ گہنوں کی، نہ گاڑی کی، نہ عیش و آرام کی۔ میں تو بس تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، آخری سانس تک۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا کہ وہ سچ میں اس بھروسے کے، اس محبت کے قابل ہے۔ اگر تمہیں فرق پڑتا تو تم نے خالہ کو یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ میری نوکری جا چکی ہے؟ اپنی پرواہ تو اسے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ راحیل نے سر جھٹکا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کی باتوں پر، پتہ نہیں تمہیں برا کیوں نہیں لگتا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے راحیل، اور میں یہ بھی نہیں بھول سکتی کہ برے وقت میں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، تو کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں؟ جی بالکل، ایسا ہی کرنا ہوگا ہمیں۔ راحیل کی نظر ٹیبل پر رکھے سفید لفافے پر پڑی۔ بینک سے نوٹس آیا ہے، میں تو دیکھنا ہی بھول گئی، اینا نے جلدی سے کہا۔ دکھاؤ، راحیل نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ یہ انگلش میں ہے، میں پڑھ کر بتاتی ہوں۔ وہ جانتی تھی راحیل کو انگریزی نہیں آتی، اسی لیے دیتے دیتے رک گئی، خود لفافہ کھول کر پڑھنے لگی۔ راحیل نے سنجیدہ ہو کر زمین کو دیکھا، پھر اسے۔ ہم نے 2 مہینے کی قسط نہیں بھری، اسی لیے نوٹس دیا ہے، اگر 3 دن میں پیسے نہیں بھرے تو گھر کو سیل کر دیں گے۔ وہ اداسی سے بولی۔ اینا، تم پریشان مت ہونا، 3 دن کا وقت بہت ہے، ہم پیسے بھر دیں گے۔ راحیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اینا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ جائے گا کسی طرح۔ اس کی نظروں میں دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے، بس وہ اتنا ہی کہہ پایا، اگر میں یہ کڑے بیچ دوں تو یہ رقم آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے کڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اینا۔ راحیل نے اسے روکنا چاہا، لیکن اینا نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے منع کیا ہے یہ سب کرنے سے، اسی لیے تم سے چھپا کر کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے تم پر یقین ہے راحیل، میں جانتی ہوں تم سب ٹھیک کر دو گے، لیکن اس وقت تم خود میری وجہ سے اپنا سب کچھ کھو چکے ہو، یہاں تک کہ اپنی نوکری بھی۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اور راحیل کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے، جو اپنی اینا کی اداسی میں اسے تسلی تک نہیں دے پا رہا تھا۔ اینا، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گا۔ کیسے؟ کہاں سے لاؤ گے اتنے پیسے؟ وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پایا، بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب تک سب کچھ مینیج نہیں ہو جاتا تب تک ہم دونوں کو مل کر اس مشکل سے لڑنا ہوگا راحیل۔ وہ سر جھکا گیا اور اپنا نچلا ہونٹ دبانے لگا۔ تم جانتے ہو نا، میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اب اس گھر کو نہیں کھونا چاہتی۔ اس گھر کو بچانا ہے مجھے، ہمارے لیے، امی کے لیے، زہیب کے لیے۔ زہیب کے نام پر اس نے اینا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہمیشہ کی طرح اپنا پن تھا، عزت تھی، افسوس تھا، لیکن محبت کہیں نہیں تھی۔ پلیز مان جاؤ، اینا نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے دو، میں بیچ دوں گا، اس نے دھیرے سے کہا، اور اینا کی مسکراہٹ دیکھ کر شرمندہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچھ دن پہلے بھی اینا نے اسے اپنے جھمکے دیے تھے، تب اس نے 10,000 روپے لا کر اس کے ہاتھ میں رکھے تھے، لیکن اگلے دن اینا کو وہ جھمکے اس کی جیب سے ملے تھے، اور تب اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست سے ادھار لے لیے تھے۔ تب اینا نے خود وہ جھمکے بیچ کر اسے پیسے دیے تھے تاکہ دوست کو واپس دے۔ میں خود بیچ دوں گی۔ وہ اسے شرمندہ دیکھ کر بولی۔ کہاں بیچو گی؟ یہیں پاس میں جو
پٹیل انکل کی شاپ ہے، اچھی رقم آ جائے گی، 2 مہینے کی قسطیں بھی ادا ہو جائیں گی اور گھر کا کچھ ضروری سامان بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں پھر۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ اینا نے اداسی سے پوچھا۔ دل نہیں کر رہا، باہر کچھ کھا لوں گا۔ وہ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ راہیل؟ اینا اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ راہیل نے اسے اپنی باہوں میں لے کر خود سے بھینچا۔ تم سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا جانا؟ بس پریشان ہوں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں میں۔ بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ وہ سامنے نظریں جمائے بولا۔ کیا وہ اینا کے ساتھ صحیح کر رہا تھا؟ تم ایسا مت سوچو راہیل، برا وقت انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے، کمزور بنانے کے لیے نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور اس سے الگ ہوئی۔ اگر اس طرح اداس شکل لے کر جاؤ گے تو انٹرویو کیا خاک اچھا ہوگا؟ چلو ناشتہ کرتے ہیں ساتھ میں۔ وہ پیار سے بولی تو راہیل مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ پہلے سویٹ ڈش کھلانی پڑے گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں شرارت کے ساتھ اب بھی اداسی تھی۔ اینا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ تب راہیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ سوچ لو ورنہ کچھ بھی نہیں کھانا مجھے۔ وہ اسے قریب کھینچ کر دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ اینا اسے کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں قید کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ راجیش کی کال دیکھ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ بہت ہی احترام کے ساتھ اس نے مارننگ وش کیا۔ ہاں بولو، اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر 15 منٹ میں آپ کو کپور برادرز کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بس پہنچ ہی رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اسی لیے میں سیدھے آفس آؤں گا۔ سب ریڈی رکھنا، اور ہاں، کپور برادرز کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ گاٹ اٹ۔ وہ مقابل کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا۔ یس سر۔ پی اے کا مختصر جواب سن کر اس نے فون بند کر دیا اور ڈرائیور کو اپنے آفس کے پتے پر چلنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی آ کر اس شہر کی سب سے اونچی عمارت کے نیچے رکی تھی جہاں ملک امپائرز بہت بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اس نام کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جب ڈرائیور کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ 260 روپے۔ اس نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ سوری بھائی، چھٹے نہیں ہیں۔ نوٹ دیکھتے ہی ڈرائیور بنا لیے ہاتھ واپس ہٹا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو۔ اس نے نوٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو ڈرائیور اسے حیرت سے دیکھتا نوٹ پکڑ چکا تھا۔ 260 کے بدلے 500 کا نوٹ ادا کرنے والے کو کون حیرت سے نہ دیکھے گا؟ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کے پہلے ہی کسی نے باہر سے کھول دیا۔ شاید اتنی دیر اس لیے لگی تھی کیونکہ آج ٹیکسی میں آیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو سامنے اس بلڈنگ کے دونوں واچ مین اسے سلام کر کے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرتے ہی وہ اس بلڈنگ کے بڑے سے کانچ کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچنے تک دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ کالے کپڑوں میں موجود گارڈ دروازے کا ہینڈل تھام کر اسے روک کے کھڑا تھا۔ سلام کرنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اپنی آستین کی فولڈ کھول کر اسے نیچے کرتے ہوئے بٹن بند کرنے لگا۔ جب لفٹ تک پہنچا تو لفٹ اس کے لیے کھل چکی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی اندر موجود شخص نے سلام کرنے کے ساتھ لفٹ کا بٹن دبا کر لفٹ چلا دی۔ لفٹ سے باہر تو وہ 7ویں فلور پر نکلا تھا۔ باہر نکلتے ہی ایک شخص نے اس کا کوٹ اسے پہنایا جسے ٹھیک کرتے ہوئے وہ بٹن بند کرتا آگے بڑھنے لگا۔ اطراف میں لگے ہر ڈیسک پر موجود بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گڈ مارننگ سر کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے صرف ہاتھ سامنے کیا اور اس کی مہنگی گھڑی اس کے ہاتھ میں رکھی گئی۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اپنے کیبن کے اندر جا چکا تھا جس کے باہر لکھا تھا چیئرمین شاہزین ملک۔ وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی بلکہ ایک ڈائمنڈ کمپنی کے مالک کا کیبن تھا جو اس کی شان کے مطابق تھا۔ روشنی سے جگمگاتا کمرہ جو بڑے سے ہال کی طرف تھا۔ اس ہال میں سب سے آخر میں اس کی ڈیسک تھی جہاں وہ بیٹھتا تھا، جبکہ سامنے کی طرف قیمتی صوفے لگے تھے جہاں باہر سے آنے والوں کے بیٹھنے یا میٹنگ کے لیے انتظام تھا۔ درمیان میں ایک کانچ کی دیوار تھی جو اس ڈیسک اور سٹنگ ایریا کو بانٹتی تھی۔ سٹنگ ایریا میں سامنے دیوار پر بڑے بڑے الفاظ میں ملک امپائرز لکھا جگمگا رہا تھا۔ وہ دروازے کو پش کر کے اپنی ڈیسک کی طرف بڑھا جہاں کی ہر چیز
قیمتی سے قیمتی تھی، نہایت ہی صاف، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اندر 3 لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے اس کے اندر آتے ہی الرٹ ہو کر اسے مارننگ کہا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا جو بڑے بڑے سفید ہیروں سے جگمگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے والی دیوار پر بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں وہ سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں سنجیدگی سے دوسری طرف نظریں کیے کھڑا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور وہ آدھی سائیڈ ٹراؤزر کے اندر کی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی شیو، گلے میں کالے رنگ کی چین جو سینے تک پہنچی تھی، ہائی لائٹ کیے براؤن بال جو بے ترتیبی سے سٹائل دیے ہوئے تھے جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ کوٹ کو کندھے پر ڈالے اور ہاتھ میں وہی قیمتی بلیک گھڑی سامنے تھی۔ وہ اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا اور اس بات کا غرور اس کے ہر انداز سے نظر آتا تھا۔ وہ صرف شہزادوں جیسے شان بان والا ہی نہیں بلکہ وہ سچ میں ایک شہزادہ تھا۔ لکھنؤ کے نواب شاہ زیب ملک کا بیٹا، شاہ زین ملک۔ اس کی اتنی رسپیکٹ اور اتنا احترام اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ وہ صرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہی نہیں بلکہ ایک رویل فیملی کا حصہ بھی تھا۔ نوابوں کا راج ختم ہوئے بھلے ہی ایک زمانہ گزر چکا ہو، لیکن رویل فیملیز کی آج بھی وہی شان ہے جو سالوں پہلے تھی۔ ان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے، کچھ پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے کافی کا بھاپ اڑاتا کپ منہ سے لگا کر سپ لیا۔ سر 5 منٹ میں آپ کی کپور برادرز کے ساتھ میٹنگ ہے۔ راجیش جو اس کا پی اے تھا نہایت مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، ایک بار سارے ارینجمنٹ چیک کرو اور پریزنٹیشن کا یوں سب سیٹ کرو۔ لاسٹ موومنٹ پر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے مجھے۔ وہ بنا سر اٹھائے بولا، کافی کا ایک اور سپ لے کر مگ نیچے رکھا اور اپنے کام کو لے کر کتنا سنجیدہ تھا یہ ہر کوئی جانتا تھا۔ ہر کوئی واقف تھا کہ شاہ زین ملک کو غلطیاں پسند نہیں۔ یس سر۔ راجیش اس کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھائے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلا۔ اسے میٹنگ روم میں جانا تھا۔ ہال سے گزرتے ہوئے اس نے کافی کا سپ لیتے وقت ایک نظر خود کو بڑے سے آئینے میں دیکھنا نہیں بھولا۔ وہ میٹنگ ختم کر کے واپس اپنے کیبن میں بیٹھا کسی سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ بہت غور سے وہ سامنے والوں کی بات سن بھی رہا تھا اور بہت سنجیدگی سے انہیں اپنی بات سمجھا بھی رہا تھا۔ اس کے پاس رکھا فون بجا تو ایک شخص جلدی سے فون اٹھا کر فاصلے پر آ گیا۔ کیوں؟ شاہ زین ملک کو ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ آدمی فون لیے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ مجھے شاہ زین سے بات کرنی ہے، فون دو انہیں، دوسری جانب سے خوبصورت آواز میں کہا گیا۔ سر اس وقت میٹنگ میں بیزی ہیں اور ڈسٹرب کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اس نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اتنا بیزی نہیں ہوتا کہ 2 منٹ نکال کر اپنی وائف سے بات نہ کر سکے۔ اس سے کہو سلک کا فون ہے۔ ایک ادا تھی اس کی آواز میں جیسے خود پر بہت گھمنڈ ہو۔ اس کی وائف کہنے پر وہ آدمی فون لیے شاہ زین کی طرف بڑھا۔ سر آپ کے لیے فون ہے، اس آدمی نے فون آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے بری طرح سے گھورا کیونکہ وہ پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ سر آپ کی وائف کا فون ہے۔ اس کے غصہ ہونے پر وہ جلدی سے بولا۔ شاہ زین نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے فون لیا اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ وہ میری وائف نہیں ہے، آئندہ اس کا فون آئے تو مجھ سے بنا پوچھے اس کھڑکی کے باہر پھینک دینا۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولا۔ باقی لوگ بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ یس سر۔ ملازم گھبرا کر سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ شاہ زین ملک کو اپنی بیوی سے نفرت تھی، اتنا تو اس کے رویے سے سمجھ آتا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں موجود کڑوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور جانے کتنی ہی سوچیں اس وقت اسے پریشان کر رہی تھیں۔ یس سر۔ راجیش دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ان کڑوں کو واپس ریپ کیا، باکس میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لاکر میں رکھوا دو اور 3 دن کی میری ساری اپائنٹمنٹ کینسل کر دو۔ 3 دن میں آفس نہیں آؤں گا۔ لیکن سر کل تو نئے پروجیکٹ پر میٹنگ ہے، وہ پریشان ہو کر جلدی سے بولا۔ 3 دن کے بعد ہوگا جو بھی ہونا ہوگا۔
3 دن تک مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ شاہزین نے لاپرواہی سے جواب دیا، حالانکہ وہ کام کو لے کر بہت سیریس تھا، کبھی بھی کام کو سب سے اوپر رکھتا تھا لیکن کبھی کبھی یوں ہی ضد کرتا تھا۔ اوکے سر۔ راجیش اس کے حکم پر سر ہلاتا باہر جانے لگا۔ اور سنو، یہ ہماری کمپنی میں حامد کون ہے؟ اس سے پوچھو میں نے اس کی کب تعریف کر دی؟ وہ اچانک یاد کرنے پر بولا۔ اس کے اس طرح کہنے اور راجیش سوچ میں پڑ گیا۔ سر ہماری کمپنی میں تو 3 حامد ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خیر جانے دو، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا اور راجیش وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت وہ میٹنگ روم میں کھڑا سب کو کسی پروجیکٹ کی تفصیل سمجھا رہا تھا۔ اس کی کمپنی کے بڑے بڑے افسر اور ایوارڈ سے اس ہال میں صرف پروجیکٹس کی روشنی تھی اور سب کا دھیان اسکرین پر آتی جاتی تصویروں پر تھا، اور وہ اس طرح بیک کیے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کی زبان میں اتنی روانی تھی، اس کا طریقہ اتنا یونیک تھا کہ ہر کوئی اس کا متعارف تھا۔ وہ بزنس میٹنگز میں ٹاپر تھا اور ہر کوئی جانتا تھا اس سال کا بزنس مین آف دی ایئر ایوارڈ اسی کو ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب آپ لوگوں کو اپنی سپیڈ بڑھانی پڑے گی، کم وقت کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے سارا فوکس اسی پر چاہیے مجھے، کیونکہ آپ کی یہ غلطی اس کمپنی کا نام خراب کر سکتی ہے، جو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہو، اس نے اپنی بات ختم کر کے کہا اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ابھی ان لوگوں سے بات کر ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے اٹھ کر کچھ فاصلے پر گیا۔ ہاں جانا، اس فون کے لیے نہ وہ میٹنگ کا لحاظ کرتا تھا نہ کسی کی موجودگی کا۔ آج میں جلدی گھر آ گئی، اسی لیے تمہیں فون کر دیا۔ انٹرویو کیسا رہا تمہارا؟ مجھے کب سے ٹینشن ہو رہی ہے، سوچ کر اینا ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ انٹرویو بہت اچھا رہا اور مجھے نوکری بھی مل گئی ہے۔ سچ؟ اینا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، تم نے سویٹ ڈش جو کھلا کر بھیجا تھا، نوکری تو ملنا ہی تھی۔ وہ آواز مزید کام کیے بولا۔ اینا اپنی اگلی بات بھول گئی۔ گھر کب تک آؤ گے؟ اس کے سامنے نہ ہونے کے بعد بھی وہ کنفیوز سی ہو کر بولی، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آتے ہوئے دودھ لے آؤ گے پلیز؟ آج دودھ والے انکل ہی نہیں آئے، اینا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا۔ اور کچھ جانا؟ کچھ نہیں، رکھتی ہوں میں، جلدی آنا تم، بائے۔ اینا نے فون بند کر دیا۔ مطلب اب ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک لکھنؤ کا نواب اپنی بیگم کے لیے دودھ لائے گا؟ وہ سوچ کر مسکرایا، واپس اپنی جگہ پر آیا۔ ویسے یہ کون سی بڑی بات تھی، وہ تو اپنی جانا کے لیے پلمبر بن کر اس کے گھر کا نل بھی ٹھیک کر چکا تھا۔ سو از ایوری تھنگ کلیئر؟ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ یس سر، سب نے ایک آواز میں دہرایا۔ راجیش، ورک لوڈ بڑھ جائے گا، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تم کہیں اور لوگ اپوائنٹ کر لو۔ وہ چلتے ہوئے راجیش سے بات کرنے لگا جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اوکے سر، اور ہاں 1 لیٹر دودھ لے آنا پلیز، وہ اپنے کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ اوکے سر، راجیش نے روبوٹ کی طرح کہا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ گھر چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دوری تک پہنچے تھے جب ڈرائیور نے اچانک سے بریک لگا دی۔ اسے بری طرح جھٹکا لگا۔ اچانک ایک کتے کو سامنے آ جانے سے اسے بریک لگانا پڑا تھا۔ شاہزین گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ سوری سر، ڈرائیور فوراً بولا، اس سے پہلے کہ وہ غصہ کرے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ایک حادثے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اس رات کا خوف ایک دفعہ پھر اس پر طاری ہو چکا تھا۔ وہ کیا کرے گا؟ اینا کو کیسے بتائے گا؟ اپنی زندگی کے اس سچ سے کیسے لڑے گا؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اینا کے بنا نہیں جی سکتا، اور اس راز کو جانتے ہی اینا اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ اس نے سختی سے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، ایسا لگا جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ صرف 1 نہیں 3 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کا گناہ شاید معافی کے لائق نہیں تھا۔ گاڑی روکو، وہ زور سے بولا تھا۔ گاڑی رکتے ہی باہر نکل آیا۔ شاید اس کھلی فضا میں گھٹن کم ہو سکے، لیکن یہ گھٹن تو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اس کا کم ہونا ممکن نہیں تھا۔
اس کہانی کی شروعات تب ہوئی تھی جب وہ 6 سال بعد کینیڈا سے واپس انڈیا آیا تھا۔ وہ ملک خاندان کا بڑا بیٹا تھا، نواب شاہ زیب ملک کی اکلوتی اولاد اور ان کے بعد نواب کے عہدے کا حقدار۔ واپس آنے کے بعد کچھ ہی دن وہ لکھنؤ کی حویلی میں رہا تھا اور پھر ممبئی آ گیا۔ اس نے ممبئی میں اپنا گھر بنوا لیا تھا اور اس کا ارادہ ہمیشہ یہیں رہنے کا تھا۔ اس کے بابا اس بات سے واقف تھے کہ وہ حویلی میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یہ بھی جانتے تھے کیوں نہیں رہے گا۔ انہوں نے خود ہی اسے ممبئی کا بزنس سونپ کر وہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اس حویلی کے کچھ لوگوں کو اس کے جانے سے تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن سب جانتے تھے وہ کیوں جانا چاہتا ہے، اسی لیے کسی نے اسے روکا نہیں۔ اسے اپنی کمپنی کا چیئرمین بنانے اور نئے گھر میں شفٹ ہونے پر ایک بہت بڑی پارٹی دی گئی تھی، اور اس پارٹی میں اس کے گھر کے تمام افراد بھی شریک تھے۔ وہ سال کا آخری دن تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ نئے سال کی صبح اس کے لیے کیا قیامت آنے والی ہے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو وہ اپنے دوست شاہد کو زبردستی ساتھ لے کر کلب چلا گیا۔ شاہد کے روکنے کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا اور 31 کی رات کے جشن میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ یہ جشن ان کی رات 12 بجے تک منایا۔ شاہد اسے روکتا رہا لیکن وہ بنا رکے ایک کے بعد ایک گلاس ختم کرتا رہا۔ کینیڈا میں رہنے سے اسے شراب کی بہت عادت لگ گئی تھی اور کچھ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے پیتا تھا۔ 12 بجے کے بعد بھی جب شاہد نے اسے رکتے نہ پایا تو زبردستی وہاں سے باہر لے آیا۔ یار تو کیسے گاڑی چلائے گا اس حالت میں؟ اپنی حالت دیکھ۔ وہ گاڑی چلانے کی ضد پہ تھا اور شاہد اسے سمجھا رہا تھا۔ یار تو اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ بیٹھ نا چپ چاپ۔ اتنی پینے کے بعد بھی وہ بنا لڑکھڑائے بات کر رہا تھا۔ شاید اسے عادت تھی۔ بھائی میری نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی کو بیوہ کرے گا تو؟ شاہد رونی صورت بنائے بولا۔ تیرے جیسا ڈرپوک آدمی ہونے سے بیوہ ہونا بہتر ہے۔ تو بیٹھ رہا ہے یا میں جاؤں؟ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر مدہوش ہے، لیکن شاہد مزید دماغ نہیں تھکا سکتا تھا، اسی لیے بیٹھ گیا۔ شاہ زین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بھائی تو اتنی کیوں پیتا ہے؟ اسے مسکراتا دیکھ کر بولا۔ بھائی تو اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ ریلیکس، شاہ زین نے اسی کے انداز میں دہرایا۔ ہیپی نیو ایئر، وہ اپنی دھن میں اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ دیکھ تو ہوش میں نہیں ہے، میں تجھے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے باہر ہی اتار کر شاہ زین اپنے گھر جانے لگا تو شاہد اسے روکتا ہوا بولا۔ تو جانا یار، تیری بیوی مجھے مارے گی ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ بیزار سی شکل بنائے بولا۔ یار سن، نہ میں چلتا ہوں نہ تیرے ساتھ، بولا نا نہیں۔ گڈ نائٹ، شاہ زین نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ٹھیک ہے، سنبھال کر جانا اور پہنچ کر فون کرنا۔ شاہد ہار مانتے ہوئے بولا۔ اوکے ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، گڈ نائٹ۔ وہ اس کے بیویوں والے انداز پر اسے فلائنگ کس کر کے گاڑی بڑھانے لگا، جبکہ شاہد مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی دھن میں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا اس کی یہ غلطی اس کی زندگی بدل دے گی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس نے بہت شراب پی تھی شاید اسی لیے اس کی گاڑی کافی سپیڈ میں تھی۔ ایسے میں اچانک سامنے کھڑی گاڑی دیکھ کر اس نے یکدم سے بریک پر پیر رکھا تھا، لیکن بریک نے بار بار دبانے کے بعد بھی کام نہیں کیا اور اس گاڑی سے بری طرح ٹکر ہوئی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ٹکرایا تھا، گاڑی دور جا کر پلٹ گئی تھی۔ اس کا دل زندگی میں پہلی دفعہ اتنا گھبرایا جب اس نے سامنے کھڑی گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھا، اور گرنے کے ساتھ ہی وہ یکدم سے بلاسٹ ہو کر آگ کا گولا بن گئی۔ شاہ زین کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، لیکن وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ایک چیخ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے دیکھا سڑک کے اس طرف کھڑی لڑکی دوڑتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے آئے لوگوں نے اسے روک رکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ منظر اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی آواز وہ صاف سن سکتا تھا۔ زہیب، زہیب، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے روک رکھا تھا۔ جب تک وہ ہوش میں رہا اس کی چیخ سنتا رہا اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔
وہ ہوش میں آیا، اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی چوٹ بہت گہری تھی، شاید وہ کافی گھنٹے بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو سب سے پہلے اس کا خیال اسے حادثے کی طرف گیا۔ فوراً اٹھ بیٹھا، شاید وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا، اس میں جو آدمی تھا اس کا کیا ہوا، اور وہ لڑکی، کیا وہ آدمی مر گیا؟ وہ بہکے بہکے انداز میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس بلاسٹ سے وہ نہیں بچنے والا تھا، لیکن پھر بھی جانے کیوں پوچھ رہا تھا۔ شاہزین ریلیکس ہو جاؤ، شاہد نے اسے واپس لٹانے کی کوشش کی۔ نہیں ہو سکتا ریلیکس، تو بتا کیا ہوا اس آدمی کا؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بے چینی سے بولا، پولیس کو یقین ہے اس لڑکی کی موت ہو گئی، لیکن اس کی لاش نہیں ملی اب تک۔ شاہد نے دھیرے سے بتایا۔ اس نے سر تھام لیا۔ دیکھ تو پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، شاہد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک انسان کی جان لے لی میں نے، کوئی مر گیا میری وجہ سے، اور تو کہہ رہا ہے پریشان مت ہوں؟ وہ اضطرابی کیفیت میں پیشانی مسلتے ہوئے بولا، کاش کہ تیری بات مان لیتا، اتنی ڈرنک نہیں کرتا، کاش تجھے گاڑی چلانے نہیں دیتا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس کی فیملی، ان کے لوگوں نے تو اب تک کیس کر دیا ہوگا مجھ پر، وہ پریشانی سے کہتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس کی فیملی کیس نہیں کرنا چاہتی، اس نے پولیس کو کارروائی کے لیے منع کر دیا ہے۔ شاہد کو اس پر ترس آ رہا تھا، آخر اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ کیوں؟ شاہزین کو حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، مڈل کلاس لوگ، یہ شاہد پولیس کے چکر میں نہ پڑنا چاہتے ہوں۔ ویسے بھی اس کی فیملی میں کوئی نہیں سوائے اس کی ماں اور اس کی کزن، جس سے آج شادی ہونے والی تھی۔ شاہد نے رک رک کر بتایا، اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ شاہزین اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں تو کیا سوچ رہا ہے، لیکن لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ اسے بس دیکھتا رہا، اور شاہد بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اس ایکسیڈنٹ کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اسے یہ کل کی ہی بات لگتی تھی۔ وہ خوفناک منظر اور اس لڑکی کی چیخ ہر رات اسے بے چین رکھتے تھے۔ اس حادثے کے بعد سے وہ ایک دن بھی سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ وہ شاید ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا کہ ایک انسان کی جان لے لے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ کسی کو کھونا کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنی شادی والے دن اس شخص کی موت پر رونا کیا ہوتا ہے یہ سمجھتا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے گاڑی چلانا چھوڑ دیا۔ اسے گاڑی چلانے سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ شراب پینا بھی چھوڑ چکا تھا، اب صرف خود کو اپنے کام میں لگانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس رات کو بھول سکے۔ لیکن یہ بہت مشکل تھا، اس کا ضمیر اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چبھ رہا ہے دل میں۔ وہ ڈپریشن میں جا رہا تھا، اور شاہد نے زبردستی اسے ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا، لیکن وہ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ شاہد اس کی حالت سے واقف تھا، لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کے گھر میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، وہ گھر پر بات بھی نہیں کر رہا تھا، اور شاید کسی کو اس کے بات کرنے سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن دادی صاحب اکثر اسے فون کرتی اور اس سے بات کرتے وقت اندازہ لگا لیتی کہ وہ پریشان ہے۔ اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے پر وہ صاف منع کر دیتا۔ آخر ان کے سوالوں سے تنگ آ کر اس نے ان کے فون کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ بہانہ تھا مصروفیت۔ اب بھی وہ کمرے میں اندھیرا کیے سگریٹ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ آج کل سگریٹ کی عادت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی 5ویں سگریٹ جلائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور پچھلے آدھے گھنٹے میں دادی صاحبہ کی 4 کالز آ چکی تھیں، جو دیکھ کے بھی اگنور کر رہا تھا۔ جب شاہد اندر آیا اور اس نے لائٹ جلائی تو جیسے اس کی آنکھوں کو تکلیف ہوئی۔ تم نے بلایا مجھے؟ شاہد اسے پریشان دیکھ کر بنا کچھ کہے سیدھا پوائنٹ پر آیا، کیونکہ جانتا تھا اسے کچھ کہنے سے فائدہ نہیں۔ شاہزین نے اپنے بیڈ کی سائیڈ ڈور سے چیک بک نکالی اور بلینک چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ میں اس کی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، پر مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا سامنا کر سکوں۔ تو یہ چیک ان تک پہنچا دے۔ شاہزین، تو کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، وہ لوگ بھی بھول چکے ہوں گے اب تک۔ لیکن تو، شاہد نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری وجہ سے کسی کی جان گئی تھی شاہزین، ایک زندگی چھینی ہے میں نے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ وہ اسے دیکھتا ہوا پریشانی سے بولا، لیکن تو نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ شاہزین ملک تھا وہ، جیسے اپنی انا، اپنی ضد اپنا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اب وہ اتنا بے چین، پھر بھی گناہ تو ہوا ہے نا مجھ سے۔ اپنے اندر اس سفوکیشن کو ختم کیے کیسے کروں میں؟ بس اتنا کر دے میرے لیے، یہ ان تک پہنچا دے اور میری طرف سے معافی مانگ لے، شاید اس سے میری بے چینی کم ہو جائے۔ وہ ریکویسٹ کرنے والے انداز میں بولا تو شاہد مزید کچھ نہیں کہہ پایا۔ ٹھیک ہے،
میں اتنا کہہ کر اس کے ہاتھ سے چیک لے کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ زین نہیں جانتا تھا اب کیا ہوگا، لیکن وہ لوگ اگر یہ رقم لیتے تو شاید اس کا بوجھ کم ہو جاتا۔ ماضی کی یادیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ آج وہ اس قدر پریشان اس لیے تھا کہ پہلے تو اس جھوٹ کے سہارے سے اینا سے رشتہ جوڑا تھا، لیکن اب وہ اس رشتے کو مکمل کر چکا تھا، اینا کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اب وہ اینا سے عشق کی انتہا پار کر چکا تھا۔ اس کا ڈر بڑھ گیا تھا کہ اگر اینا سچ جان گئی تو اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور وہ اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک نہیں کئی جھوٹ بولے تھے، ایک سچ کو چھپانے کے لیے۔ اس نے جھوٹ کی انتہا کر دی تھی، اس نے اینا سے اپنی اصلیت چھپائی تھی، اپنا گناہ چھپایا تھا، اور یہ بھی کہ اینا اس کی دوسری بیوی ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اینا کی اس شخص کے لیے نفرت دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، اپنے انجام سے نہیں۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ اینا کو خود سے دور نہیں جانے دے گا، اور اس کا یہ جنون اینا کے لیے مصیبت بننے والا تھا۔ وہ اپنے گھر پر آیا تھا جہاں ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی، اور اسے خاموشی ہی پسند تھی۔ 7 سال پہلے وہ اسے اپنے ہر رشتے سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے اب اکیلے رہنا اچھا لگتا تھا۔ اس گھر میں اس کے داخل ہونے سے پہلے سرونٹس بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اسے کسی کی بھی موجودگی پسند نہیں تھی۔